ڈفرینٹ ٹائپس آف پراپرٹی میں نیکسٹ ٹائپ آتی ہے پرائیویٹ اینڈ پبلک پراپرٹی۔ اب اس میں کیا فرق ہے؟ یار آپ نے کوئی زمین لی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ نے اپنا گھر بنایا ہے، تو وہ آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی ہو گئی۔ اگر ہم دیکھیں یہ جو پارکس ہیں اور یہ جنرل بس سٹینڈ وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی بنائے جاتے ہیں، تو یہ پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے۔ جو سرکاری آفسز ہوتے ہیں تو ان کو پبلک پراپرٹی ہی مانا جاتا ہے، لیکن گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ یہ صرف گورنمنٹ کی جگہ ہے، وہاں پہ اور کوئی بندہ نہیں جا سکتا، تو خیر اس کو پبلک پراپرٹی ہی مانا جاتا ہے۔ اب اس کی ایگزامپلز کیا ہیں کہ یار آپ نے کوئی بڑی بلڈنگ بنائی ہے، آپ نے کوئی پلازا بنا دیا ہے، تو وہ آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی ہی مانا جائے گا۔ اب جو پارکس ہیں ان کو پبلکلی مانا جاتا ہے، یہ پبلک کی پراپرٹی ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہر بندہ جا سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ یار خاص بندے ہی جائیں گے، یہ نہیں جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے، وہاں پہ ہر بندہ جا سکتا ہے، تو وہ پبلک پراپرٹی ہی اس کو مانا جائے گا۔ اب پرائیویٹ پراپرٹی میں آپ کا گھر آ جاتا ہے کہ یار آپ نے اپنا گھر بنایا ہے، اچھا سا بنگلہ بنایا ہے، تو اس گھر میں صرف آپ ہی جا سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں جا سکتا نا، تو وہ آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی ہو گئی۔ اس پرائیویٹ پراپرٹی کے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کاغذات ہوں گے کہ جن کو آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ یار یہ میری پراپرٹی ہے، کوئی دوسرا بندہ اس پہ اپنا حق نہیں جتا سکتا۔ تو نیکسٹ ٹائپ جو آتی ہے وہ آتی ہے پرسنل اینڈ ریئل پراپرٹی۔ یار اس میں اب کیا فرق ہے؟ پرسنل پراپرٹی میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی خود کی ذاتی کوئی چیز آپ نے اون کی ہوئی ہے، جیسے خود کی ذاتی اون چیزوں میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی گاڑی وہیکل آ جاتی ہے، کوئی فرنیچر آ جاتا ہے، کوئی جیولری ہوتی ہے، کوئی پینٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ آپ کی پرسنل پراپرٹی ہے، کسی دوسرے کا حق نہیں ہے اس پہ، آپ نے خود اپنے پیسوں سے اس کو خریدا ہے، آپ کی خود کی یہ پرسنل پراپرٹی ہے، کوئی دوسرا بندہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یار یہ تو پراپرٹی آپ کی نہیں ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، کسی بندے کا حق ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ جتا سکتا ہے اس چیز پہ۔ نیکسٹ ٹائپ جو آتی ہے وہ آتی ہے ریئل پراپرٹی کی۔ یار ریئل پراپرٹی کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت ہی بڑا وائڈر کنسیپٹ ہے۔ اس میں ہم زیادہ تر لینڈ کو دیکھتے ہیں کہ یار ایک زمین ہے، اس پہ کتنی ترقی کی گئی ہے، یعنی اس پہ کوئی انڈسٹری بنائی گئی ہے، کوئی پلازا بنایا گیا یا کوئی مال بنایا گیا ہے، تو ہم اس چیز کی امپرومنٹ یا اس لینڈ کی امپرومنٹ یا ترقی سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ اس ٹائپ کی ریئل پراپرٹی ہے یا یہ پرسنل پراپرٹی ہے، تو اس کو ہم زیادہ تر ریئل پراپرٹی میں ہی گنتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں تو ہمارے پاس اسٹیل، ووڈ، سیمنٹ کی ایگزامپلز آتی ہیں ریئل پراپرٹی میں، اور اس کے بعد جو کراپس، مائنز آ جاتی ہیں، مشینری آ جاتی ہے، بلڈنگز اور جو تالاب اور چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں ان کو ہم ریئل پراپرٹی میں ہی گنتے ہیں، کیونکہ یار وہاں پہ زمین پہ امپرومنٹ ہوئی ہے، اب ایک زمین ہے وہاں سے روڈ گزر رہا ہے، بڑا روڈ، ہائی وے کوئی گزر رہی ہے، تو زمین پہ ترقی ہوئی ہے، امپرومنٹ ہوئی ہے، تبھی وہ روڈ بنا ہے، تو ہم اس کو ریئل پراپرٹی ہی گنیں گے۔ نیکسٹ ٹائپ جو آتی ہے وہ آتی ہے کارپوریل اینڈ انکارپوریل۔ یار اب اس میں کیا فرق ہے؟ کارپوریل میں ہم میٹیریل جو چیزیں ہیں ان کی آنرشپ کا ہمارے پاس حق ہوتا ہے کہ یار یہ جو بلڈنگ ہے یا یہ جو کوئی خاص گھر ہے اس کے پاس ہماری آنرشپ ہے، جی ہم اس کے آنر ہیں، تو وہ ہمارے پاس کارپوریل پراپرٹی ہو گئی۔ جو ویزیبل اور ٹینجیبل تھنگ ہوتی ہیں، ٹینجیبل مطلب جن کا کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہوتا ہے، یہ سب کارپوریل پراپرٹی میں ہی آتی ہیں۔ اس کو ہم مزید فردر دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، موویبل اینڈ اموویبل پراپرٹی، پرسنل اینڈ ریئل پراپرٹی۔ اس چیز کو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یار یہ چیزیں کیا ہیں، ریئل پراپرٹی کیا ہے اور پرسنل پراپرٹی کیا ہے، موویبل اور اموویبل پراپرٹی کیا ہے۔ اب جو انکارپوریل پراپرٹی آتی ہے وہ آتی ہے نان میٹیریل تھنگ، جی انٹینجیبل تھنگز، جن کا کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہوتا، جن کو ہم فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے، تو وہ آتی ہیں انکارپوریل پراپرٹی میں۔ تو اس میں ہم اگزامپل دیکھتے ہیں کہ یار اس کو کن دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ان کو دو ٹائپس مطلب اوور میٹیریل تھنگز جیسے کہ آئی پی آر، ٹریڈ مارک ہوتا ہے، جی پیٹنٹ ہوتا ہے، اس میں اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ دوسری آتی ہے اوور میٹیریل اینڈ نان میٹیریل تھنگز، جیسے کہ کوئی چیز لیز پر دی جاتی ہے، لیز کا مطلب ہوتا ہے ادھار پر دی جاتی ہے، جو چیز ادھار پر دی جاتی ہے ہم اس کو ٹچ تو نہیں کر سکتے، تو وہ انکارپوریل پراپرٹی میں ہی آتی ہے۔ اس کو ہم انکارپوریل پراپرٹی میں ہی دیکھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ تو ہم تھوڑی سی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں ایک بار پھر کہ یار انٹینجیبل اور ٹینجیبل کیا ہوتی ہیں۔ انٹینجیبل مین ہوتا ہے کہ جس کا کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہ ہو، جس کو ہم فزیکلی ٹچ نہ کر سکیں یار، تو اس میں کیا یہ آ جاتے ہیں، برانڈ نیم آ جاتا ہے۔ آپ کی کوئی کمپنی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی برانڈ نیم ہوگا، اب اس کو آپ
ٹچ تو نہیں کر سکتے، تو یہ چیز آتی ہے انٹینجیبل پراپرٹیز میں، اور جو ٹینجیبل ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہوتا ہے۔